هذه الدار السلام وبمحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وہ لوگ جو مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں بغیر کسی گناہ کے، وہ لوگ بہت بڑا بہتان اور بہت بڑا گناہ اپنے ذمے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ تحیۃ والسلام کی مبارک ذات پر درود و سلام کے بعد، حضرات و حاضرین، موسم بڑا سخت ہے اور آنے والے دنوں میں یقیناً موسم سخت ہی ہوتا چلا جائے گا۔ میں انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا کہ ٹھیک 1:30 بجے اپنی تقریر کو ختم کر دیا کروں۔ باوجود ایئر کنڈیشن کے بیسمنٹ کے اندر بڑی گھٹن اور بڑا حبس ہو جاتا ہے، اور نمازیوں کے لیے مجمع بڑا ہونے کی وجہ سے مشکلات پیش آتی ہیں، اور مسجد کے اوپر بھی بڑی سخت گرمی ہے، تو اس لیے 1 بجے سے لے کر 1:30 بجے تک صرف آدھا گھنٹہ عربی خطبہ اور اردو میں جو بات ہوا کرے گی مختصراً، تو اس لیے احباب کوشش کریں کہ وہ وقت پر تشریف لے آ کریں۔ اس سے پہلے
1:45 بجے تک بات چلتی رہتی تھی، تو ان دنوں میں نہایت اختصار کے ساتھ کوشش کروں گا تاکہ وقت پر میں اپنی بات کو مکمل کر سکوں۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں صحابہ کرام کے اس ایثار اور محبت کا ذکر کیا تھا جو انہوں نے مکے سے ہجرت کرنے والے مہاجرین مسلمانوں کے ساتھ جو انہوں نے برتاؤ کیا، تو اسی کو بات کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ اسلام خیر خواہی، امن اور سلامتی کا مذہب دین ہے، اور اسلام چاہتا ہے کہ ہر مسلمان سے مسلمان کی عزت، اس کا مال، اس کی جان اور اس کے جذبات محفوظ رہیں، وہ تکلیف کا باعث نہ بنے بلکہ مسلمان کی خوشی کا باعث بنے۔ تو اس ضمن میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، وہ لوگ جو مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں بغیر کسی گناہ کے، بغیر ان کی کسی غلطی کے، تو یہ لوگ اپنے ذمے بہت بڑا گناہ لیتے ہیں۔ اس آیت کو بنیاد بنا کر میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ انسان کو انسان سے ایذا، دکھ پہنچنے کے 2 بڑے ذرائع ہیں، ایک زبان اور ایک ہاتھ۔ زبان سے جو آدمی بول کر تکلیف پہنچاتا ہے، کسی کی عزت خراب کرتا ہے، کسی کے عیب تلاش کرتا ہے، کسی کو طعنہ دیتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، یا اس کی نقل اتارتا ہے، یا اس کے برے نام رکھتا ہے، یا اس کے متعلق سازشیں کرتا ہے، سازشوں کے جال بنتا ہے، جو چیز زبان سے مسلمان کے لیے تکلیف دہ ہے اور اس کے اندر بیچارے اور وہ معصوم ہے اس سے، تو اس کا تعلق زبان سے ہے، اسے بہتان کہا جائے گا۔ اور وہ تکلیف جو مسلمان کو ہاتھ سے پہنچاتا ہے، تو اس کو بڑا گناہ کہا جائے گا۔ تو اس لیے اس حوالے سے میں کچھ معروضات پیش خدمت کروں گا کہ ہر وہ بات جس سے مسلمان کو دھوکہ دیا جا رہا ہو، یا اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈال کر اس کا مال بٹورا جا رہا ہو، جس سے اس کو تکلیف پہنچنے کا امکان ہے، اللہ رب العزت نے اپنی کتاب حمید میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ میں بڑے سخت لہجے کے ساتھ ان لوگوں کو تنبیہ فرمائی ہے۔ قرآن مجید سورہ المطففین 30واں پارہ، اس کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ویل عربی زبان کا لفظ ہے، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں او بھئی تو تباہ ہو جائے، تو برباد ہو جائے، تو ذلیل ہو جائے، تو رسوا ہو جائے، عربی زبان میں غصے میں آ کر یہ لوگ کہتے ہیں وائل، اور اللہ کی ذات یہ لفظ استعمال کر رہی، وائلن، ہلاکت، بربادی، تباہی، ذلت، رسوائی ان لوگوں کا مقدر بن گئی۔ کن کے لیے؟ مطففین، جو ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے تول کر لیتے ہیں، لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں،
لوگوں سے ماپ کر لیتے ہیں چیزیں تو وزن بڑھا لیتے ہیں، جو طے ہوتا ہے نا اس سے اپنے پیمانے بڑھا کر لیتے ہیں۔ وَإِذَا قَالُوهُمْ، اور جب تول کر دیتے ہیں، ناپ کر ماپ کر دیتے ہیں، اب وزنوہم، اور یہ لوگوں کو کم تول کے دیتے ہیں۔ پیمانے لینے کے اور ہیں، دینے کے اور ہیں۔ الا یظن، ذرا اللہ کا لہجہ دیکھنا، بظاہر ہم اسے کوئی جرم نہیں سمجھتے، اپنے پیمانوں کو چھوٹا بڑا کرنا کوئی ہم اسے جرم نہیں سمجھتے، اور آج ہماری سوسائٹی میں یہ اتنا بڑا جرم سمجھا بھی نہیں جاتا، لیکن اللہ کی ذات اس جرم کی نشاندہی کرتے ہوئے ان الفاظ سے آغاز کرتی ہیں، برباد ہوں یہ، ہلاک ہوں یہ، اور پھر ان کے لیے واقعہ بیان فرمایا۔ اللہ نے کتاب حمید میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا، اس کا ذکر بعد میں کرتا ہوں۔ الا یظن، یہ لوگ جو جن کے پیمانے دینے کے اور ہیں، لینے کے اور ہیں، الا یظن، انہیں خبر نہیں ہے، انہیں کوئی اطلاع نہیں ملی، انہیں پتہ نہیں لگا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ ایک دن آنے والا ہے میں ان لوگوں کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے ان چیز کا ان سے حساب لوں گا۔ اولئک انہم مبعوثون، کیا ان کو یہ اطلاع نہیں ملی کہ ایک دن میں پوری انسانیت کو قبروں سے اٹھا کر اپنے سامنے لانے والا ہوں، اور میں ان سے ان کے پیمانوں کا حساب لوں گا۔ انہیں یہ خبر نہیں پہنچی؟ یہ خبر پہنچ چکی ہے آپ حضرات تک اور پوری انسانیت تک قرآن مجید کے ذریعے، کہ ایک قوم شعیب تھی، حضرت شعیب علیہ السلام، جن کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے، جن کے ہاں رہے، اور شعیب علیہ السلام کی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا، طور پہ واپس آئے۔ یہ لمبا واقعہ آپ قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں، سورہ انبیاء میں یہ پڑھتے ہیں۔ تو قوم شعیب کا ایک جرم یہ تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرتے تھے۔ جو ان کی قوم کے نیکوکار لوگ مر جاتے، ان کی تصویریں بناتے، ان کے مجسمے بناتے اور اپنی عبادت خانوں میں لٹکا لیتے، پھر ان کے سامنے جھولیاں پھیلاتے، ان سے مرادیں مانگتے، ان کے سامنے اپنی مشکلات رکھتے۔ ایک گناہ ان کا یہ تھا، اور دوسرا گناہ یہ تھا کہ ان کے پیمانے لینے کے اور تھے، دینے کے اور تھے۔ ناپ تول میں کمی بیشی کرتے، اور بددیانت قوم، اس کو ہم بددیانت کہہ سکتے ہیں، کہ شعیب علیہ السلام کی قوم ایک طرف مشرک تھی تو ایک طرف بددیانت تھی، اور ان دو جرائم کی نشاندہی اللہ نے ان کی قرآن مجید میں، اور کہا کہ ان دو جرائم کی بنیاد پر ہم نے قوم شعیب کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ان کی بستیوں کو پیوند خاک کر دیا، ایسی چیخ پڑی ان پر کہ رات کو سوئے لیکن صبح اٹھ نہ سکے، اوندے منہ گرا دیے گئے، اور پھر تاریخ میں ان کا کوئی نام باقی نہ رہا، اور دنیا کے لیے ہم نے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا، اور ان لوگوں کے بڑے بڑے ڈیرے ہم نے برباد کر دیے، اور ان کے محلات کی جھکی ہوئی محرابیں ٹوٹ کے رہ گئی، اور ان کی تاریخ میں کوئی نام نہ رہا۔ یہ بیان کرنے کا مقصود یہ تھا کہ جب ہم کسی سے لیں گے کچھ اور دیں گے کچھ، تو یہ ہماری بددیانتی ایک مسلمان کے لیے تکلیف کا باعث بنے گی۔ اسی میں ملاوٹ آ جائے گی، اسی میں دھوکہ آ جائے گا، اسی میں یہ آ جائے گا کہ دکھائیں گے کچھ اور دیں گے کچھ، بات کسی چیز کی ہوگی اور دیں گے کچھ۔ تو یہ لوگ، اس میں میں بھی شامل ہوں، آپ بھی، کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنا حساب کریں کہ کہیں ہمارے معاملات کے اندر یہ چیز تو نہیں ہے۔
ہم کسی مسلمان کو اس طرح دھوکہ تو نہیں دے رہے، اس کا دل تو نہیں ستا رہے، اس کو توڑ تو نہیں رہے۔ اگر ہم بھی اس میں شامل ہیں تو اللہ کا خطاب ہم سے بھی ایسے ہی ہے، ویل، ایسے لوگوں کے لیے بربادی۔ اور آگے 30ویں پارے میں ایک سورہ حمزہ ہے، چھوٹی سی سورت ہے، اس کا آغاز بھی انہی الفاظ سے ہوتا ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ حُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ أو كما قال اللہ تبارک و تعالی۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ہوتا کیا تھا کہ مکے کے اندر مسلمان غریب تھے، غلام تھے، مجبور تھے، مغلوب تھے، مقہور تھے، اور مکے کے سردار قریشی طاقتور تھے، غالب تھے، مالدار تھے، طاقت تھی، اور طاقت کی مستی کا نشہ بھی تھا۔ اور وہ کرتے کیا؟ گلیوں میں کسی مسلمان کو دیکھتے تو ان کی نقل اتارتے، ان کی چال کی نقل اتارتے، ان کی غربت کا مذاق اڑاتے، ان کے الٹ الٹ نام رکھتے، ان کی ذات کے اندر جھانکتے، عیب تلاش کر کے لوگوں کو بتاتے کہ یہ بلال حبشے سے آیا تھا، اس کا باپ بھی سیاہ تھا، یہ بھی سیاہ رنگ کا، اس کا باپ بھی غلام، دادا بھی غلام، یہ عمار یہ بھی غلام، اور کہیں کہ یہ لوگ نہ ہم ارادلنا، ہمارے کمین، ہمارے مزدور، اور آج بڑے مسلمان بنے بیٹھے ہیں، میں جانتے ہم انہیں، ان کی کرتوتوں کو جانتے ہیں، ان کے ماضی کو جانتے ہیں، ان کے باپ دادا کو جانتے ہیں، یہ تو گرے پڑے لوگ ہیں۔ اور جب وہ یہ کر رہے تھے تو اللہ نے یہ سورہ مبارکہ اتاری، وَيْلٌ، ان کے لیے ہلاکت۔ اگر مکے کا ایک کافر جرم کرے اور اس امت کا ایک آدمی کرے، جرم جرم ہی ہوگا، جرم جرم ہی ہوگا۔ اور وہ مالدار تھے، مالدار مال کے نشے میں اپنے سے کمزور آدمیوں کی توہین کرنا اپنی برتری اور سرداری سمجھتا ہے، اپنا حق سمجھتا ہے۔ مالدار آج بھی دیکھ لیں، طاقتور مالدار اپنے ملازم، ماتحت، کمزور، اپنے نوکر، اپنے ماتحت کی توہین کرنا، بے توقیری کرنا، مجلسوں میں اپنے دوستوں کے پاس بیٹھ کر شیخی بگارنا، اپنے آپ کو طاقتور ظاہر کرنا، مالدار کرنا، حاکم اپنے آپ کو ظاہر کرنا، یہ دولت کا ایک مزاج ہے، طاقت کا ایک مزاج ہے۔ یہ لوگ کرتے تھے۔ تو بارگاہ خداوندی سے آواز آئی، اے میرے حبیب، ویلن، ہلاکت کس کے لیے؟ لکل حمزہ، حمزہ عربی میں کہتے ہیں عیب تلاش کرنے والا، عیب ڈھونڈنے والا۔ اچھا بھئی، دنیا میں نبیوں کے بغیر کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس میں لغزش نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو، کوئی کمزوری نہ ہو؟ یہ تو بشر کی پہچان ہے کہ بھولتا بھی ہے، گرتا بھی ہے، پھسلتا بھی ہے، بہکتا بھی ہے۔ ہمارے باپ کو پھسلا دیا تھا شیطان نے، ہم کیا ہیں؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ تو یہ بشر کی پہچان ہے کہ اسے غلطی لگتی ہے، لگتی رہے گی، لیکن بدترین انسان وہ ہے جو لوگوں کی غلطیوں کو لے کر بازاروں میں پھرے، لوگوں کی شخصیات کے اندر
اپنی نگاہیں ڈال کر ان کے عیب باہر نکال کر لوگوں کو بتائے. اللہ کی ذات فرماتی ہے ویلن، ایسے انسان برباد ہو جائیں. اللہ کی ایک صفت ہے ستار. ستار، ستار پردے کو کہتے ہیں نا، اور اللہ کا نام ہے ستار، اور ہم ہیں عبد الستار، ستار کے بندے. ستار کا معنی پردے ڈالنے والا. میرا اللہ کون ہے؟ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ. اللہ ظاہر میں بھی باطن میں بھی. اللہ ظاہر میں بھی باطن میں بھی. وہ 7 سمندروں کی تہوں کے اندر تیرنے والی مچھلی کی حرکت کو دیکھ رہا ہے. وہ افلاک کے کسی نہا خانے میں اڑنے والے پرندے کے پروں کو دیکھ رہا ہے. اور وہ تو جیل خانے میں اور یوسف اور زلیخا کے تنہا علیحدگی میں ہونے کی کیفیات کو قرآن میں بیان کر رہا ہے. کر رہا ہے نا؟ اس سے چھپا ہوا کون ہے؟ لیکن اس کے باوجود میرا خدا کسی کا عیب کسی کو نہیں بتاتا. تو اللہ کی صفات سے متصف ہونا چاہیے. ایک آدمی بڑے ظرف کا ہوتا ہے اور بڑا آدمی بننے کے لیے لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالنا پڑتے ہیں. اور جس شخص کو تم دیکھو اس کا عیب لے کر اس کے پاس، اس کا عیب لے کر اس کے پاس، مرد ہو یا عورت، مرد ہو یا عورت، اس کا عیب لے کر اس کے پاس، اس کا لے کر اس کے پاس، یہ اللہ کی مخلوق کا بدترین انسان ہے. اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی زکوٰۃ، اس کا حج، اس کی تسبیح اس کے منہ پہ دے ماری جائے گی. یہ اٹھا کے لے جاؤ، یہ اٹھا کے لے جاؤ. اگر یقین نہیں آتا تو میں صحیح مسلم کی ایک روایت سناتا ہوں آپ کو. ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. آپ نے پوچھا اتدرون ما المفلس؟ اے میرے صحابہ جانتے ہو میری امت کا مفلس کون ہے؟ دروازے کھول دے، اے سی چل دیں، دروازے کھول دے. اتدرون ما المفلس؟ تم جانتے ہو میری امت کا مفلس کون ہے؟ مفلس عربی میں کہتے ہیں غریب آدمی کو، فقیر کو. قالوا من لا درہم ولا دینار. یا رسول اللہ جس کے پاس پیسے نہ ہو وہ مفلس ہوتا ہے. آپ نے فرمایا نہیں، یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وصدقۃ. نہیں نہیں، میں بتاتا ہوں میری امت کا مفلس کون ہے. یاتی یوم القیامہ، میری امت کا ایک آدمی قیامت کے دن آئے گا، بصلاۃ، بڑی تہجدیں اس کے پاس ہوں گی اور بڑی نمازیں ہوں گی، اور اس کے رمضان کے روزے نہیں، سوموار اور جمعرات کے روزے بھی ہوں گے. وزکاتن، بڑی زکات کے ڈھیر لگے ہوں گے، اور یہ بڑا خوش خرامہ خرامہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا. اس کے اندر یہ مان ہوگا کہ میں تو رات کا تہجد گزار تھا اور 5 نمازیں میں اوقات کے ساتھ پہلی سب میں پڑھتا تھا. یہ اس کے اندر ایک مان ہوگا. لیکن آپ نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو ادھر سے ایک آدمی نکل آئے گا، کہے گا اللہ شتم ھذا، کہ یہ نمازی، یہ روزے دار، یہ سخی، شتم ھذا، اس نے دنیا میں مجھے گالیاں دیا کرتا تھا. اور ایک آ جائے گا کہے گا قذف ھذا، یا اللہ اس نے بلا وجہ میری عزتیں خراب کر دی تھی، میری بیٹی کی عزت، میری بیوی کی عزت، میری بہن کی عزت، میری عزت بغیر کسی وجہ سے اس نے خراب کر دی تھی. تہمتیں لگا لگا کر اس نے میرا کام یہ کیا اس نے. اور ایک آ جائے گا کہے گا سفک دم ھذا، یا اللہ اس نے پتھر مار کر میرے سر سے لہو نکال دیا تھا. وَأَكَلَ مَالَ ھذا،
یا اللہ یہ نمازی، یہ روزے دار، اس نے میرا زبردستی مال چھین لیا تھا. یہ عدل کا دن ہوگا، یہ دین کا دن ہوگا. یہاں حق بات تولی جائے گی، حق کا وزن ہوگا. جھوٹ کا وزن قیامت کے دن کوئی نہیں ہوگا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا اللہ کہے گا جس کو اس نے گالی دی اس کی ساری زندگی کی نمازیں اس کو دے دو. جس نے تہمت لگائی تھی ساری زندگی کے روزے اس کو دے دو. اور جس کا خون بہایا تھا ساری زندگی کی زکوٰۃ اس کو دے دو. ملائکہ کہیں گے اے پروردگار، اس نیکوکار کی نیکیاں تو ختم ہو گئیں اور مطالبہ کرنے والے تو ابھی باقی ہیں. ابھی مطالبہ کرنے والے باقی ہیں. بارگاہ عزتی سے آواز آئے گی کہ ان کے گناہ اٹھا کر اس کے ذمے ڈال دو اور اس کو اٹھا کر دوزخ میں پھینک دو. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم کی روایت ہے، مذاق نہیں ہے. آج ان عیبوں کو ہم عیب نہیں سمجھتے. اور بدترین گناہ یہ ہے کہ کسی آدمی کا دل دکھا دیا جائے اور وہ کمزور معاشرے کا شخص جو انتقام کی قدرت نہیں رکھتا، آپ اس کی پگڑی اچھال دیں، اس کے سفید لباس کو داغدار کر دیں اور اس کی عزت کی جھونپڑی کو زمین پہ دے ماریں اور وہ انتقام کی طاقت نہ رکھتا ہو تو میرے اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے. میرے اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے. آج ہم اس کو عیب ہی نہیں سمجھتے. اللہ کی قسم یہ نماز پڑھنے سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں عمل مقبول ہے اور طاقتور ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی نماز نہ پڑھے، بلکہ نماز تو یہ تربیت کرتی تھی کہ ہم یہ کرتے. لیکن آج معاشرے میں دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں. اپنا محاسبہ کرنے کی بھی تو کوشش کریں. ہمیں اوروں کے عیب تو نظر آتے ہیں لیکن اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا. اور یہ بہت بڑا عمل ہے. میں ایک حدیث جلد بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ عنہ یہ حضور کے خادم ہیں، بڑی خدمت کی اور آپ نے ان کے لیے برکت کی دعا کی اور آپ کی برکت کی دعا کا نتیجہ نکلا عمر میں، مال میں اور اولاد میں. میں ان کے حالات پڑھ رہا تھا جی. آپ کی برکت کی دعا کا نتیجہ یہ نکلا، آپ نے فرمایا یا اللہ انس کی اولاد میں برکت دے. حضرت انس اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں 120 بیٹے اور پوتے دیکھ کر دنیا سے گئے اور مال کی دعا کی. مدینے کے اندر کھجوروں کے باغ سال میں ایک بار پھل دیتے تھے اور انس بن مالک کا باغ سال میں 2 بار پھل لاتا تھا. 103 سال کی عمر پا کر بصرے میں فوت ہوئے. جو حضور کے خادم تھے 10 سال کی عمر میں آئے اور 103 سال کی عمر میں دنیا سے گئے. یہ روایت بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں ہم حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا بھائی جو ابھی ابھی آئے گا وہ جنتی ہے. ایک آدمی آیا، بیٹھ گیا، چلا گیا. دوسرے دن آپ نے فرمایا جو ابھی ابھی آئے گا یہ جنتی، وہی آیا. تیسرے دن پھر آپ نے فرمایا جو ابھی ابھی آئے گا جنتی، پھر وہی آیا. تو عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں میرے دل میں آئی کہ میں جا کر دیکھوں کہ یہ کرتا کیا ہے کہ زبان نبوت نے 3 بار 3 دن مسلسل کہا ہے کہ یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی. میں بہانے سے رات اس کے پاس 3 راتیں رہا. 3 راتیں. 3 راتوں کے بعد میں نے پوچھا اے میرے انصاری بھائی تیرے اندر خوبی کیا ہے کہ میں نے زبان نبوت سے بھری مجلس میں تیرے بارے میں 3 بار سنا ہے کہ یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی. میں نے تیری راتیں دیکھی، کوئی غیر معمولی عبادت میں نے نہیں تیری دیکھی. آخر تیرے اندر خوبی کیا ہے؟
تو یہ انصاری صحابی کہنے لگا مجھے تو کوئی نظر نہیں آتی، نمازیں بھی آپ نے میری دیکھ لی کہ میں کیا کرتا ہوں، ہاں البتہ ایک میرے اندر بات ہے، شاید وہ اس بات کا موجب بنی ہو، اور وہ کیا ہے، انی لا اجدو فی نفسی غلا لأحد من المسلمین، کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر تجھے بتاتا ہوں کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان سے بغض نہیں کرتا، کسی سے نفرت نہیں کرتا، اور نہ میں اللہ کی دی ہوئی کسی نعمت پر کسی مسلمان سے حسد کرتا ہوں، میں خوش ہوتا ہوں کسی پر اللہ کا انعام دیکھ کر۔ یہ حدیث سبق بنا لیں جو میں نے پڑھی ہے کہ نمازوں کو پیچھے چھوڑ گئی، تہجدوں کو پیچھے چھوڑ گئی، کہ میرے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہے، جب نفرت نہیں ہوگی تو میں کسی کو ستاؤں گا نہیں، جب بغض نہیں ہوگا تو میں کسی کو گالی نہیں دوں گا، جب حسد نہیں ہوگا تو میں ہر مسلمان کی خیر چاہوں گا، خیر۔ اور یہ بڑا مشکل کام ہے، دشمن کو معاف کرنا، مخالف کو طاقت پانے پر معاف کر دینا، یہ نبیوں کی صفات ہے، اور اگر امتی اپنا لے تو بارگاہ خداوندی میں اس کی بڑی قدر ہے۔ باتیں تو بہت تھی لیکن وقت ہو چکا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔